نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دھما حسن دیاں یوسف نے پا دیتیاں، جنہ ویکھیا ابن یعقوب دے ول پھل کٹے نہ تے انگلیاں کٹا دیتیاں، پر نہیں کوئی سونا میرے حضور ورگا، اللہ پاک نے حداں مکا دیتیاں، میرے آقا دا چہرہ الطاف جنہ ویکھیا ہے، رب دی سوں جانا لٹا دیتیاں۔ چاند ہو نہ سکا، آفتاب ہو نہ سکا، چاند ہو نہ سکا، آفتاب ہو نہ سکا، میرے آقا تیرے حسن کا کوئی جواب ہو نہ سکا۔ ہزاروں چاند سے چہرے نگاہ سے گزرے، پر تمہارے بعد انتخاب ہو نہ سکا۔ جو آ گئے تیرے میکدے میں، جو آ گئے تیرے میکدے میں، جنہیں تو نے دیا جام ساقی، خدا کی جانب سے لے کے آئے فرشتے ان پر سلام ساقی۔ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں ثنا خان مصطفیٰ مداح رسول عربی جناب حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش فرمائیں۔ چمن میں آمدے خیر الوا جب خبر پائی، چمن میں آمدے خیر الورا کی جب خبر پائی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائے یہ گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ میں آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، محبت کے ساتھ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ اور آپ نے مولانا شاہ نواز صاحب کی تقریر سنی جس کے اندر انہوں نے بہت مفید باتیں کی ہیں، اور کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ان باتوں پر تمام پر عمل کریں، اور الحمدللہ مجھے تو عرصہ دراز ہو گیا کہ میں نے سبحان اللہ کا مطالبہ کرنا بالکل چھوڑ دیا، لیکن چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ، اور اللہ کے حبیب کے ذکر کی مجلس ہے، اور اللہ کے حبیب کا جب ہم ذکر سنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان جب اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا طریقہ بھی سب سے انوکھا ہے۔ عام طور پہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے وہاں پہ خوشی کا اظہار کرنا مقصود ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تالیاں پیٹتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو طریقہ سکھایا کہ جب تم خوش ہو تو اس وقت کیا کہو؟ تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، آپ محبت سے دل کھول کر، اس وجہ سے بعض اوقات کوئی مطالبہ بھی سامنے آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ حضرات اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ
اور آپ الحمدللہ کرتے بھی نہیں ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی مطالبہ کر بھی دے سبحان اللہ کہنے کا تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا انشاءاللہ. تو محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ. درمیان میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات سے کسی قسم کی کوئی مطالباتی فہرست نہ رکھوں، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے. ہاں جی، انہیں کہنا کوئی نہیں تو اسی بھی نہیں کہنا، نہ انہوں نے کہنا ہے تو نہ اسی کہنا. اس طرح پھر وہ مجلس کا جو ذوق ہے وہ نہیں بنتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا دین دیا، خوشی کا اظہار بھی ہو جائے گا، جنت میں درخت بھی لگ جائے گا، درجہ بھی بلند ہو جائے گا، اور یہ سرزمین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی گواہ بھی بن جائے گی. تین باتیں ایک ساتھ، اس لیے آپ بالکل کنجوسی مت کریے گا. لیکن ایک بات اور میں گزارش کر دوں، کیونکہ نعت خوانی کے حوالے سے ہی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دام برکاتہ العالیہ نے اور مولانا شاہ نواز صاحب نے باتیں کی ہیں، دونوں ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. تو میں ایک گزارش یہ بھی کر دوں کہ اتنا گلا پھاڑ کے سبحان اللہ کہنا کہ ساتھ والا سبحان اللہ سن کے ہنسنے لگ جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. باوقار انداز سے اپنے دل میں اللہ کے نام کو اللہ کے نام کی لذت کو محسوس کرے اور پھر کہیں سبحان اللہ. جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی سبحان اللہ سنا رہے ہیں، اس میں گلا پھاڑنے والا انداز تو نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے محبت کے ساتھ کہ ایسے انگ انگ جھوم اٹھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہوئے، ذرا کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. یہ چونکہ بچے زیادہ بیٹھے ہیں اور بچوں کی آواز بھی زیادہ ہے، آپ حضرات جو ہے وہ محبت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں کوشش کروں گا کہ 9 بجے سے پہلے اپنے کلام کا تتمہ کر دوں. مجھے کہا بھی یہی گیا تھا کہ 9 بجے پروگرام کی دعا ہے، تو پروگرام کی دعا تو شاید دیر سے ہوگی انشاءاللہ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا جو کلام ہے وہ 9 بجے تک، آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، اور آدھا گھنٹہ انشاءاللہ یوں گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. اور آپ حضرات کا ذوق نہیں بنا تو آدھے گھنٹے کے بھی 15 منٹ ہو سکتے ہیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. محبت کے ساتھ آپ جتنا سنیں گے انشاءاللہ تو میں کوشش کروں گا سناؤں گا. 2 اشعار حمد کے آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 کلام نعتیہ میں پیش کروں گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا پڑھیے لا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اوتھے کلمہ ہی کم آوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ. ذکر آمد رسول اللہ ہی اللہ، ذکر آمد رسول
محبت سے سب کہیں ذکر آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور حلیمہ بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ لا ہو لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ لا الہ، حسبی ربی جل غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ لا حق لا محمد رسول اللہ۔ ٹھیک پانی پتی والا نعرہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ذوق میں اضافہ فرمائے۔ کلام کئی سارے ذہن سے آ کے یوں ٹکرا رہے ہیں کہ اس کو پڑھوں اس کو پڑھوں اس کو پڑھوں، لیکن میں آغاز جو ہے وہ ایک پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک خوبصورت نعتیہ کلام اس سے آغاز کرتا ہوں، آپ حضرات اسی طرح میرے ساتھ محبت کے ساتھ شامل رہیں گے۔ قیامت ہے اب تیزار مدینہ، قیامت ہے اب تیزار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار لے جائے، محبت سے کہیں الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا
ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، الہی دکھا تھا بس ایک جام اس میں کدے سے، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا تھا کہ میں تو بلبل ہوں، میرا کام ہے گاتے رہنا، بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتا ہے۔ تو مطالبہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میں نے نہیں کہنا، لیکن جہاں جہاں آپ بھولیں گے آپ کو یاد تو دلاؤں گا نا میں۔ کیا خیال ہے؟ اتنا تو حق بنتا ہے کہ نہیں؟ سنیے گا شعر۔ پیا تھا بس ایک جام اس میں کدے سے، پیا تھا بس ایک جام اس میں کدے سے، نہیں ٹوٹتا اب خمار مدینہ، نہیں ٹوٹتا اب مدینہ، نہیں ٹوٹتا اب۔ اتنا حیران ہو کے نہ دیکھیں، میرے ساتھ مل کر پڑھے، نہیں ٹوٹتا اب خمار مدینہ، نہیں ٹوٹتا اب مدینہ، نہیں ٹوٹتا اب خمار۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا، لگاؤں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر، سبحان اللہ۔ لگاؤں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر، میسر ہوا گر غبار مدینہ، میسر ہوا گر غبار مدینہ، کہہ لے میسر ہوا گر مدینہ، میسر ہوا گر غبار مدینہ، میسر ہوا گر غبار۔ اور یہ شعر بھی سننے والا ہے پوری محبت کے ساتھ، اور جب آپ تک شعر پہنچ جائے تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے واقعی سنا۔ معطر ہوئی جان کھلا غنچائے دل، یاد آ گیا آپ کو؟ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ یاد آ جاتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اور کھل جائیں گے، دو چار ملاقاتوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی صورت۔ سنیے گا شعر۔
جب نسیم بہار مدینہ چلی جب نسیم بہار اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے چلی جب نسیم بہار مدینہ چلی جب نسیم بہار اور آخری شعر نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلائے ذرا بلند آواز سے کہیں بلاتے ہیں خود ایک بات میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں کہوں میں نے جب یہ نعت اس کو ترتیب دے رہا تھا تو اپنے بزرگوں سے میں نے مشورہ کیا کہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ کیسا شعر ہے تو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تو ہمارے ایک وہاں ساتھی نے بات سنائی کہ مولانا ولی محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہر سال کی فہرست پیش ہوتی ہے پورے سال کے اندر جنہوں نے آنا ہوتا ہے اللہ کے نبی منظوری دیتے ہیں تو وہاں جاتا ہے میں نے کہا پھر تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں میں پھر شعر پڑھتا ہوں اور آپ بھی ایسی دل لگی کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کرے کہ ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور اللہ کے نبی کے گھر کا بلاوا ہمیں آ جائے سنیے گا میں پھر پڑھتا ہوں شعر نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود مدینہ آپ کو بھی بلائے بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار 11 منٹ رہ گئے باقی بڑا ٹائم پیس لگایا ہے ماشاءاللہ تاکہ کوئی بھول کے بھی غلط ٹائم نہ دیکھے اب مجبوری ہے ٹائم صحیح ہے اور نظر بھی بالکل ٹھیک آ رہا ہے الحمدللہ تو 11 منٹ رہ گئے باقی
تو میں اب کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے شہر مدینہ پڑھ لوں آپ کے سامنے میں، اور آپ بھی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات سے میں رخصت لوں گا محبت کے ساتھ۔ جی جی محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے گا میرے ساتھ۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی۔ اور چوم کے جبرائیل نے تلیاں، آہا کیا بات ہے، آقا کو بیدار کیا، بیدار کیا۔ اور کیا عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، اور کیا انداز ہے جگانے کا، سنیے گا شعر۔ چوم کے جبرائیل نے تلیاں، آقا کو بیدار کیا، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے،